اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ناظرین محترم، موضوع ہے قرآن سے اعراض کی سزا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 سے 126 تک ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ زمین سے آسمان سے اتر جاؤ، جنت سے نکال دیا گیا اور زمین میں جانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سب کے سب یہاں سے نیچے چلے جاؤ، یعنی زمین پہ چلے جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے پاس میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کے مطابق عمل کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ بھٹکے گا، اور نہ ہی بدبختی اس کے قریب آئے گی، یعنی وہ سعادت مند بھی ہوگا اور راہ راست پر بھی رہے گا، جو اس ہدایت پہ عمل کرے گا جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو میری اس نصیحت اور میری اس ہدایت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے میں دنیا میں جینا دوبھر کر دوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ اللہ کی طرف سے اسے جواب دیا جائے گا کہ ہاں ایسا ہی تھا، لیکن میری آیات جب تمہارے پاس آتی تھی تو تو نے ان کو بلا ڈالا تھا، اس طرح آج تجھے بلا دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ اس وقت صادر فرما دیا تھا جب حضرت آدم و حوا کو زمین پر بھیجا تھا اور اس دنیا کو ان کے لیے امتحان گاہ قرار دیا کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے والے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب قرار پائیں گے۔ آج وہ ہدایت قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم اس ہدایت سے رہنمائی حاصل کریں گے، اس کی آیات میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہم دنیا میں سربلند و سرفراز ہوں گے۔ اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آج ہم اپنی اور امت مسلمہ کی ذلت اور پستی اور رسوائی کے جتنے اسباب تلاش کریں ان میں سب سے بڑا اسباب یہی ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسیری کے دوران جب وہ قید کے اندر تھے، انگریزوں نے ان کو مالٹا کی جیل میں بھیجا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی پستی اور زوال کے اسباب کے اوپر وہاں بہت غور و فکر کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کے دو بڑے اسباب ہیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسرا ان کا باہمی اختلاف اور انتشار۔ تو میں وہاں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ مسلمانوں کو قرآن مجید سبکن معنی کے لحاظ سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اختلاف اور انتشار کو تو کسی صورت میں بھی برداشت نہ کیا جائے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے، ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم فتمسکوا بہ فانکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے، ایک کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر تم اس کتاب کو مضبوط تھام لو گے، یعنی اس کی ہدایات کے اوپر عمل کرو گے اور اس پہ استقامت اختیار کرو گے، تو پھر نہ تو تم گمراہ ہوگے اور نہ ہلاکت اور بربادی تمہارے قریب آئے گی۔ تمہیں ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی اور گمراہی سے بچانے والی چیز یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ان واضح ہدایات
سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری پستی اور ذلت اور رسوائی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ کسی نے منظوم انداز میں قرآن سے روگردانی کے اسباب کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہتے ہیں قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں، ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو کبھی سر سجدے میں ہم رکھتے نہیں، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، بند تو کبھی ٹی وی ہم کرتے نہیں، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے تو مسلمان ہم لگتے نہیں۔ اور ایسی ہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد